فیک نیوز جو ہے وہ اب نہیں ہونی چاہیے. کیا کوئی معاشرہ جو ہے وہ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی بیس رکھی جائے. دیکھا ڈس انفارمیشن لیب جو تھی EU والی, وہ انڈیا تھا اس کے پیچھے. تو یہ فیک نیوز کا قلقمہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی. یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا, وہ نان بیلیبل ہوگا. اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا, یعنی یہ اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے, تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو. جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب, ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود آئیں, وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, داخل کر سکتا ہے. پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا, 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا. اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے, ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے, وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا. اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا. بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے, مجھ سے, اٹارنی جنرل صاحب سے, شیخ رشید صاحب سے, اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے, یہ امینڈمنٹ ہے, یہ ہے. اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے یہ بھائی ذرا پلیز بھائی جان آپ سامنے ہیں نا, بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز, بڑی مہربانی آپ کی. دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے, اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی, تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں, کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح بات کی سیفٹی کا آرڈیننس کی, تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی اور ججز کے خلاف, جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا, کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں, کسی شخص کی توہین کریں, یا ان کو اس میں استثنا حاصل ہوگا, ان کا ایمنسٹی حاصل ہوگا؟ نہیں جی, بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا. کسی کو استثنا نہیں ہے, کسی کو استثنا نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثنا ہے اور کچھ کو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. دس از ایپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں, اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی, آپ کریں تنقید کریں وتھ ڈیو رسپیکٹ ضرور کریں, کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے, کوئی آپ کو نہیں روک رہا. یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ, آپ کا آئینی حق ہے, بنیادی حق ہے, لیکن فیک نیوز نہیں. مطلب کوئی چیز ہے نہیں, آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے, میڈیا والا ہے, وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے, یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں, کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر آپ بتائیے, آپ بتائیے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19 اب یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے.
क्या आप समझते हैं कि अब जो ये ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है ये आइन से मुतसादिम नहीं है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस ऑर्डिनेंस में तरमीम को गैर जमहूरी करार दिया है। जिस पड़ोसी रियासत की आप हवाला दे रहे हैं, भारत जब वहाँ इस तरह की कदम लगाई जाती है तो रियासत पाकिस्तान उसको गैर जमहूरी कहती है। क्या हम वो काम करने नहीं जा रहे? सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डिनेंस आवाम की राय को दबाने, इजहार राय का जो हक आइन ने दिया है उसको कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा इसकी ऑर्डिनेंस में? क्या रवाना है? नंबर 1। नंबर 2, अदालतों का, कानून का, इंसाफ का जो निज़ाम है वो आप खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लोग अपनी जायदादों इमलाक के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी इंतजार करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पिटीशन उनकी मौत के बाद लगी कि उनको आज़ादी से नकल हरकत की इजाज़त दी जाए। आप नहीं समझते कि इस तरह के ऑर्डिनेंस के जरिए आप अदालती निज़ाम पे एक और बोझ डाल रहे हैं? हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स, वकला, लोगों की कानून की कमी है। अदालत इस सारे बोझ को किस तरह उठा सकेगी? क्या उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी या नहीं? ये जरूरी जानना। अगर आप बुरा नहीं माने, मैं एक चीज़ कहूँ, बट यू हैव टू फर्स्ट से दैट आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा तो नहीं मानेंगे भाई। आपका जो सवाल है उसके अंदर एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है और मैं आपके सामने जिसारत करूँगा वो रखने के लिए। लेकिन जो पहले आपने बात की कि क्या ये आर्टिकल 19 या 19A से मुतसादिम है, तो बिल्कुल मुतसादिम नहीं है। मुझे आइन, अभी मैं आपके बहुत सारे आइन यहाँ रखे हुए हैं, वो ला के आपको देता हूँ उनकी कॉपीज़। एक कोई प्रोविज़न आप उसमें से दिखा दें जो ये कहता हो कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेट करना, जनरेट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं अभी ऐलान करता हूँ कि मैं एडवाइस करता हूँ वज़ीर आज़म को कि ये वापस ले ले। ऐसा नहीं है। देखें, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस किस्म की लॉज आपकी ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी लॉ, सॉरी, ऐसा कोई भी न्यूज़ आइटम, वो तो कितने लाखों करोड़ों मिलियंस के पाउंड्स और डॉलर्स जो है, जो बाहर की अदालतें हैं वो जुर्माने दे देती हैं। क्योंकि बात क्या है, फेक न्यूज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप ये तो ज़रूर कहें कि जी फ़ारूक साहब आपकी आवाज़ अच्छी है या आवाज़ गलत है या गंदी है, या आप बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, या इधर फ़ारूक नसीम नहीं बैठा, या जो है वो कोई और शख्स बैठा हुआ है, और उससे समझिए एक नुकसान हो रहा है अवाम का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखिए बात छेड़ी है ना, मैं बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ जस्टिस थे हमारे गुलजार अहमद, उनके ख़िलाफ़ कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। मतलब किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है, और सब झूठ, सब गलत। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। यार क्या कर रहे हैं यार? मतलब यार हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, क्या कर रहे हैं? कोई ये चला दे। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बयान करूँ। आप शादीशुदा हैं सर? ये बताइए मुझे, आप शादीशुदा हैं? माशाल्लाह। खुदा ना खास्ता मैं ये कह दूँ कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपकी बेगम साहिबा ने आपको जो है वो बहुत नाराज़ होकर तलाक दे के आपको, या आपसे नाराज़ होकर चली गई और तलाक होने वाली, कैसा लगेगा? अपने पे रख के सो सर। नहीं सर, एक हाँ, तो ये यही तो है। वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? वो इसलिए आप करेंगे कि आपका लीगल राइट कानून ने दिया हुआ है। आपका अब लीगल राइट होगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी आप स्टार्ट करें। दुनिया जहां में देखिए, लीगल राइट ही तो दे रहा हूं मैं आपको, या लीगल राइट ही तो रियासत आपको दे रही है। ये लीगल राइट अब आपका होगा कि ना सिर्फ आप डेफेमेशन का सूट करेंगे, बल्कि साथ साथ आप क्रिमिनल चाराजोई भी करेंगे, जिसका कंक्लूजन 6 महीने में। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। एक तो जो HRCP की आपने बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। ये मैं बात मान नहीं सकता कि उन्होंने सही तरह इसको स्टडी अगर किया हो तो वो इसको, मेरे ख्याल में उनसे इंटरेक्शन अगर होगा तो वो बिल्कुल इसको रिवाइज़ करेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि देखें, HRCP ये नहीं कह सकता कि फ़ेक न्यूज़ होनी चाहिए और फेक न्यूज़ के लिए क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं होना चाहिए, भाई ऐसी होना चाहिए, ये हो नहीं सकता। भाई आप इंग्लैंड में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, क्या होता है वहाँ, जो जिनकी हम जो समझिए एग्जांपल दी जाती है। जो आपने दूसरी बात की कि ये
عدالت کا جو نظام ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا، اور لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں، اور ملتا ہے تو ڈاکٹر قدیر خان پتہ نہیں کتنا عرصہ، تو یہ وہی تو کر رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. اور اس کے لیے کیا دیکھیں ہے کیا ایشو کیا ہے. اب جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ ہیں، اگر وہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ خط لکھیں گے، چیف جسٹس کو خط لکھیں گے، لا سیکٹری کو، اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارا سالو کرو، وٹنس نہیں آ رہا، میرے پاس اسٹینو موجود نہیں ہے، میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، میرے پاس سٹاف کم ہے. تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اور صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا. اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. جی سر. الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا امریکہ کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی اس کو مسترد کر دیا ہے، اس کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے، دوسرے بندے چلے جائیں، یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا. صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا. صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو، تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار، وہ بھائی ہیں، اساں جو بھائی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے میں یہی کہوں گا نا کیا. جو آرڈیننس بتائیے گا جی سر. جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں، یا صرف فیوچر کے؟ پھر میں اپنا سوال طے کر سکتا ہوں. اچھا یار یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، PLD 69 سپریم کورٹ ہے، پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے، عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی، اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے. یہ عدالتوں کی مرضی، عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. ایک منٹ میرا اب اس میں سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر، نجم سیٹھی پر الزام لگا عمران خان نے 35 اور 1 ارب رشوت کا، تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے. دوسرا FIA اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا، تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے. اسپیشلی ایگزسٹنگ لاء بھی ہے، اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے، جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا، اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا. تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ایک ادھر ٹھیک. آپ کی حکومت جو ہے، جو PTI کی حکومت ہے، اس کے چل چلو کا وقت ہے، اور آپ لوگوں نے جو ٹائم گزار لیا الزامات لگا کے جو کچھ بھی کہہ کے، اب آنے والا وقت جو اس کے اندر ہمارے اوپر کوئی الزامات نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کل ہمارے خلاف اس طرح کی بات؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو آپ تھوڑی سی الٹی بات کر رہے ہیں. اگین ود ڈیو ریسپیکٹ، ایک تو میں یہ مانتا نہیں کہ ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے. اگر ہے تو ہے، کوئی نہیں، وہ تو اللہ کی. اور اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے، کسی کے پاس میجورٹی تو لے آئے نا. دیکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، جہاں تک کہ میرا تعلق ہے، آئی ایم ویری کلیئر کہ کسی کے پاس میجورٹی ہے ضرور آ جائے، کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اچھا اگر بالفرض میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ہمارے چل چلاؤ کا وقت ہے تو یعنی ہم تو اپوزیشن میں آ گئے، تو ہمیں تھوڑی سوٹ کرے گا یہ لو. وہ سوال نہیں کر رہا. نہیں بعض سوال بھائی وہ سوال نہیں، وہ سوال نہیں، اس کے علاوہ. جی رافع وہاں سے وہاں. جی آپ اس وقت کراچی کے اندر
جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں، پولیس چیف یہ کہتے ہیں کہ جو قانون سازی ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، مجرم 6 مہینے کے اندر چھوٹ جاتے ہیں، جو کرمنلز اب مارے جا رہے ہیں یا پکڑے جا رہے ہیں وہ 6 مقدمات میں ہوتے ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے قانون کا کہ کمزور قانون کی منشرافیوں سے وہ بچ جاتے ہیں سارے کرمنلز، دوسری جانب ریاست اپنے لوگوں کے لیے، ایلیٹس کے لیے یہ آرڈیننس لا رہی ہے۔ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آپ لوگ ایوانوں میں پہنچے ہیں، بجائے کہ لوگوں کے لیے آپ یا عوام کے لیے کوئی قانون سازی کریں، آپ اپنے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، کیوں؟ یار میرے سر آپ کا نام کیا ہے؟ عاطف حسین۔ عاطف، یار پھر آپ نے جو ہمارے امینڈمنٹس ہیں وہ پڑھے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے وہ ہمارے امینڈمنٹس پڑھے ہوتے تو آپ یہ سوال کرتے ہی نہیں۔ اور یہ جو پولیس چیف ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے جو کرمنل لاء میں جو ہم نے امینڈمنٹس انٹروڈیوس کیے ہیں، میری آپ سے گزارش یہ ہوگی عاطف حسین، آپ میڈیا کی آواز بلند کریں، اور وہ جو عوام الناس کے لیے جو کرمنل لاء ریفارمز آئے ہیں جس کے اندر 750 کے قریب امینڈمنٹس ہیں، وہ ایسے امینڈمنٹس ہیں کہ یہ جو 6 مہینے کی آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے، وہ یہی تو کانسیپٹ ہے کہ وہ 6 مہینے میں فیصلہ جو ہونا ہے کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے تو وہاں 9 مہینے کر دیے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ تو لہٰذا جج صاحب جو ٹرائل جج ہیں ان پر یہ سب سے بڑی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر رہے 9 مہینے میں۔ ان کو پھر بتانا ہے اپنے ہائی کورٹ کو کہ یہ مسائل ہیں مجھے، وہ مسائل ہائی کورٹ ہو یا جج صاحب وہ حکومت کو بتائے اگر حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور یہ بائی دا وے یہ ایلیٹ کے لیے نہیں ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سچ کی طرف بڑھے؟ اور وہ جو 4th پلر آف دا اسٹیٹ ہے، دیکھیے سب سے بڑی ذمہ داری، یہ جو 3 پلرز آف دا اسٹیٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو کنسٹرکشن یا ریکنسٹرکشن ہے معاشرے کی، وہ آپ لوگوں پہ۔ ضمنی سوال ہے، قندیل بلوچ کا قاتل رہا ہو جاتا ہے، یہاں پر ہم فیک نیوز کے پیچھے پڑے ہیں۔ نہیں تو کیا نہیں، تو دو الگ الگ باتیں ہیں نا۔ قندیل بلوچ کا جو بھائی سنیں نہیں سنیں نا، ریفارمز ابھی ٹیبل ہوئے ہیں نا، اور وہ کس نے؟ منسٹری آف لاء نے چھوڑا ہے ان کو، پرائم منسٹر نے چھوڑا ہے، کوئٹ کیا ہے، کس نے کوئٹ کیا ہے؟ اسی لیے تو ریفارمز آ رہے ہیں۔ دیکھیں دو چیزوں کو کانٹرڈکٹری نہ بنائے، وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے۔ قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ود ڈیو رسپیکٹ وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جی رافع صاحب، 90 کی دہائی سے رینجر یہاں پر موجود ہے، اسٹریٹ کرائمز میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگ مستقل مر رہے ہیں۔ کیا ایک شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں، وزیر اعظم، ان کو کراچی آنے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہے؟ کیا کراچی کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت؟ اور دوسرا یہ کہ آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے ترمیم بھی لا رہے ہیں، الیکشن ایکٹ بھی، سب کچھ، آپ کی وزارت کو پہلا نمبر نہیں دیا گیا، اس پہ افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں مجھے بالکل افسوس نہیں ہے۔ اور دیکھیے جہاں تک کہ MQM پاکستان کا تعلق ہے، وہ کسی وزارت سے کمپٹیشن میں نہیں ہے، نہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے، سارے ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں، لیکن باقی جو عوام کا رد عمل ہے وہ نیچرلی عوام کا رد عمل ہے۔ جہاں تک کہ شیخ رشید کی بات آپ نے فرمائی، دیکھیے جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ نے دیکھنا ہے، جو مین اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ہے، وہ شیخ رشید نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے۔ انلیس اینڈ انٹل جو گورنمنٹ آف سندھ ہے وہ بالکل آپ سمجھیے سیریس ہو اس معاملے میں تو مسئلہ ہے۔ اور میں گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، یہ لا اینڈ آرڈر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو ہر طرح سے تمام ایکشنز لینے چاہیے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں، جب تک لوکل گورنمنٹ فعال نہیں ہوگی تب تک یہ لا اینڈ آرڈر، دیکھیے جو اسٹریٹ کرائمز ہے نا، اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور ہے۔ اور یہ جو 140A جب صحیح طرح ٹرانسلیٹ ہو کے عوام تک آئے گا تو اس میں جب تک یہ لا اینڈ آرڈر کا حصہ جو ہے یہ بھی عوام کے پاس، لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں آئے گا تو صحیح تدارک نہیں ہوگا۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ فیک نیوز کے حوالے سے جو یہ آرڈیننس ترتیب دیا گیا ہے، اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو ایک دوسرے پر جوش خطابت میں، تقاریر میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہر تقریر میں سے کوئی ایک جملہ اٹھا کے کوئی کمپلیننٹ بن جائے گا؟ اس طرح تو ساری اسمبلی کے لوگ جو ہیں
وہ لائن میں لگ جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تنقید کریں. دیکھیے فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. فیک نیوز اور تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے. یس کہیں کہیں گرے ایریا ضرور ہے, لیکن 90% 95% جو ہے یہ بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے, اس میں گرے ایریا نہیں ہے. سوال کی اجازت ہو تو سر الیکٹڈ حکومت ہے, جمہوری حکومت ہے, تو آرڈیننس پہ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ کچھ آرڈیننس ایسے آئے جو بعد میں رد ہو گئے, آپ اسمبلی سے منظور نہیں کروا پائے, کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں آپ کریں. لوگ؟ چلا رہے ہیں. اس میں سپلیمنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی مکمل جو گفتگو ہم نے سنی تو آپ نے صرف فیک نیوز کی بات کی, اور فیک نیوز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی جرنلسٹ یا کہ نام نہاد جرنلسٹ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ملوث ہیں, تو سر اس کے لیے قوانین باڈیز کیمرہ موجود ہے, وہ کیوں نہیں استعمال ہوتے؟ ایک اسپیشل آرڈیننس کیوں لایا جا رہا ہے؟ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ کیمرہ ایکٹیو نہیں ہے. جو واقعہ بھی ہوا محسن بیگ صاحب کا, اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا کہ اگر کیمرہ نوٹس دیتا اس چینل کو, ان کو بلایا جاتا ہے, FIA سمن دیتا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کریں. اس طرح کی جو چیزیں متواتر ہو رہی ہیں, اس سے گورنمنٹ کا اور جرنلسٹ کا, میڈیا کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا آرڈیننس جو کہ فیک نیوز کے لیے آپ لے کر آ رہے ہیں, اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو اور زیادہ بڑھائے گا؟ ود ڈیو ریسپیکٹ ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایسا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن پہلے میں ان کے اور آپ کا جو ضمنی آرڈیننس سے ریلیٹیبل سوال ہے یہ بڑا ریلیونٹ ہے. اس کو دیکھیے صحیح کانٹیکس میں صحیح طرح سامنے رکھنے کی تھینک یو ویری مچ آپ مجھے موقع دے رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد آج کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, آئین پاکستان ہے, اس کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے 2 راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے بل انٹروڈیوس کر دیں اسمبلی میں, چاہے سینٹ میں انٹروڈیوس کریں یا نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس کریں, اور وہ پھر کمیٹیوں میں جا کے اور وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتی ہے یا نہیں بنتی. دوسرا طریقہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کا ہے کہ آرڈیننس پروملگیٹ کر دیں, اور آرڈیننس پروملگیٹ کرنے کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں لے کیا جاتا ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, اور اس کے بعد وہی پروسیجر ہوتا ہے, کمیٹیوں میں جاتا ہے اور بعد میں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے. اچھا, آرڈیننس اگر غلط تھا تو 18ویں ترمیم جس نے بھی بنائی وہ اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیتی. کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا؟ نہیں کیا نا. ساتھ ساتھ اگر آرڈیننس غلط تھا تو یہ 73 میں جو بھٹو صاحب کا کانسٹیٹیوشن تھا, جو بھٹو صاحب نے اور حفیظ پیرزادہ نے بنایا تھا, تو اس میں ڈیلیٹ کر دیتے. اس میں کیوں رکھا آپ نے؟ پھر 72 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, اور 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی رکھا, انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. پورا میں جواب دوں نا, کہ لمبا جواب ہے تھوڑا سا, ایم سوری. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس آ گیا غیر جمہوری ہے, تو میرے خیال میں غیر جمہوری وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتی, جو لا میں نہیں ہوتی. جو چیز بھی لا اور کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے تو وہ غیر جمہوری نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات ود ڈیو رسپیکٹ سامنے آ جائے. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آرڈیننس میکنگ سے جب لا ایکشن میں آتا ہے تو اس کی جو پٹ فالز ہیں, جو اس کی غلطیاں ہیں, وہ سامنے سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہم نے اینٹی ریپ کا لا بنایا, اینٹی ریپ کا جب لا بنایا تو اس کا پہلے آرڈیننس کیا, اور جان کے کیا. اس لیے کیا کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اس میں ان ایکشن غلطیاں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں. جب وہ اینٹی ریپ کا آرڈیننس نافذ العمل ہوا, اس کے اندر کم سے کم 5-6 جگہیں ایسی تھیں جو کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہاں غلطیاں ہو رہی ہیں, اور اس کو پھر اس کا تدارک آیا. یعنی جب وہ پارلیمنٹ میں لے ہوا تو اس کے اندر وہ تمام امینڈمنٹس کیے گئے. تو ود ڈیو رسپیکٹ, کیونکہ دیکھیں یہ اپوزیشن کی زبان ہے, آرڈیننس فیکٹری, اور بھائی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, 98ویں ترمیم میں جو آپ لوگ نے بنایا تھا چینج کر دیتے. تو تھوڑا سا سمجھیں یہ پلیز, یہ جو اپوزیشن آپ کو ورغلا رہی ہے, اس ورغلانے میں نہیں آئے. یا تو آپ کے ہیں, آپ سارے میڈیا جو ہے مل کے کہیں, اور سارے اپوزیشن بھی مل کے کہیں. آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھرمار تھی آرڈیننسز کی, پی ایم ایل این میں بھی تھی,
تو یا تو وہ کہتے کہ جی ہم نے کبھی آرڈیننس نہیں پاس کیا، تو یہ غلط ہے. مطلب اس دھوکے میں نہیں آئے کہ آرڈیننس بنانا جو ہے وہ غیر جمہوری ہے. اچھا جی، اب آپ نے فرمایا کہ پیمرا ہے اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہے. نہیں، کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل آیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم، یہ گورنمنٹ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل لے کے آئی ہے. اگر ڈیفیسٹ ہوتا تو کیوں لایا جاتا؟ دوسری چیز یہ جو پیمرا ہے اس کا جورسڈکشن کچھ اور ہے. کسی بھی مہذب معاشرے میں پیمرا بھی ہے، پیکا کی طرح کے قوانین بھی ہیں، جنرل کرمنل لا بھی ہے، اور ڈیفیمیشن ٹائپ کے کا بھی لا بھی ہے. یعنی سول بھی ہے، کرمنل بھی ہے، اسپیشلسٹ لا بھی ہے، اور ریگولیٹر کا بھی لا ہے، اور سوشل میڈیا رولز بھی ہیں. تو کوئی ایسی چیز پاکستان میں نہیں کی گئی ہے جو انہونی ہے، جو غلط ہے. جی جناب، آپ نے الیکشن ایکٹ لاسٹ کوشچن. الیکشن ایکٹ میں ترامیم یا الیکشن رولز میں بالخصوص ترامیم الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہونا چاہیے. کیا کہ یہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے، اس کے اس میں رولز میں قواعد میں ترمیم کرنا حکومت کو سمجھتا ہے. دوسرے ایک ایسے موقع پر جب خیبر پختونخوا میں اب بلدیاتی الیکشن ہار گئے، کیا وزیر اعظم وہاں پہنچیں گے اگر دوسرے مرحلے میں تو الیکشن جیت جائیں گے؟ اس کی لاجک بنیادی طور پہ کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، کون سی وجہ سے یہ لاجک ایشو ہوا آرڈیننس پہ؟ گڈ کوشچن، دس از اے گڈ کوشچن. کیونکہ دیکھیے سوال جس سوال سے ایک بہتری آئے اور کلیریفیکیشن ہو تو بڑا اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے لا نہیں بنانا. اگر اس نے لا بنانا ہو تو بات بالکل صحیح ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی نہیں لکھا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مشاورت سے لا بنائیں گے، کہیں نہیں لکھا. کانسٹیٹیوشن میں بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لا ہوگا وہ پارلیمان بنائے گی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس لا کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو وہ جو پہلا آپ کا سوال ہے، الیکشن کمیشن اچھے لوگ ہیں، میں کوئی ہمارے دل کے قریب ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ کہنا، دیکھیں اگین یہ اپوزیشن کا نیریٹو ہے. اپوزیشن کے نیریٹو کو دیکھیں آپ، میری گزارش آپ سب سے ہے، گورنمنٹ کا بھی نیریٹو دیکھیں، اپوزیشن کا بھی دیکھیں، پھر قانون کو سٹڈی کریں، اور پھر جو صحیح چیز بنتی ہو اس پہ آپ ٹکا کے سٹینڈ لیں. تو اپوزیشن کہتی ہے ہاں یہ تو ای سی پی کا کو یوزرپ کر دیا ان کا جورسڈکشن. میں کہتا ہوں اچھا جی دکھائیے مجھے کہاں یوزرپ کیا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ای سی پی اپنا لا خود بنائے گی؟ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ الٹا لکھا ہوا ہے. جو دوسری بات آپ نے کی کے پی میں الیکشن پی ٹی آئی ہار گئی، یہ تو آپ کسی پی ٹی آئی والے سے سوال کریں. میرا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے، ہم لوگ ایلائز ہیں نمبر 1. سیکنڈلی میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن ہارے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم وہاں جائیں گے اور کنویسنگ کریں گے اور الیکشن جیت جائیں گے؟ آئی ڈونٹ ہیو دا کرسٹل بال، تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. چھوٹا سا سوال میرا بھی، جو آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے آرڈیننس پاس ہوا تھا اس میں تھوڑی سی تشریح یہ وضاحت کر دیں کہ جو 64 ایئرز ان کی مدت ملازمت کی گئی ہے وہ اب ریٹائرڈ ہوں گے یا پہلی دفعہ ایکسٹینشن لیں گے یا ایکسٹینشن لیں گے؟ دیکھیں آرڈیننس تو نہیں ہے، وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہے نا، وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن چکا ہے. ابھی چلیں گے نا یہاں سے تو میں آپ کو اس کی کاپی دوں گا، آپ اس کو اسٹڈی کرنا، پھر آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا. لاسٹ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے، نہیں متعدد بار ایم کیو ایم والوں سے ہم یہ پوچھتے ہیں. کس سے پوچھا آپ نے؟ خالد نہیں، خالد مقبول نہیں، خالد مقبول نہیں کہیں گے کبھی. دیا تھا اپنی وزارت سے کہ ایم کیو ایم علیحدہ ہو رہی، تو جب ان سے پوچھا کہ فاروق نسیم نے دیا، وہ کہتے تھے وہ ہمارے وزیر نہیں ہے. نہیں سمجھے وہ بات کیا کر رہے ہیں، چاہے خالد بھائی ہوں یا عامر بھائی ہوں، بات کیا کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی ریکوائرمنٹ لا منسٹری نہ تھی نہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایم کیو ایم جانے. ایم کیو ایم کی ریکوائرمنٹ تھی 2 وزارتیں جس میں لا منسٹری نہیں تھی، یہ بھی ٹھیک ہے. ان کا یہ کہنا کہ ایک وزیر تو وہ ہے جس پہ ہم نے آپ سے مانگا تھا، آپ نے ہمیں وزارت دی، بالکل درست ہے. تو اس میں تضاد کدھر ہے؟